رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ بھی قریب ہے، اس کی بھی ہم انشاءاللہ تیاری کریں گے۔ لیکن یہاں اسی رکوع کے ضمن میں ہم تھوڑی سی بات سمجھ لیتے ہیں اس کی تیاری کے طور پہ کہ ہم نے 4 پاکیزگیاں اختیار کرنی ہیں رمضان کی، کیونکہ ہم پاک ہوں گے۔ یہ یاد رکھیے گا کہ جو اللہ تعالیٰ نے احکام دیے ہیں نا وہ 2 قسم کے ہیں، ایک اوامر ہیں اور ایک نواہی ہیں۔ اوامر کہتے ہیں جن باتوں کے کرنے کا اللہ نے حکم دیا، اور نواہی جن کاموں سے اللہ نے بچنے کو کہا، منع کیا کہ ان کے قریب نہیں جانا۔ تو اب اوامر زیادہ اہم ہیں یا نواہی؟ ایک دفعہ ایک صحابی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو انہوں نے کہا کہ میں سب سے زیادہ عبادت گزار بننا چاہتا ہوں، میں سب سے زیادہ نیک بننا چاہتا ہوں، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی طریقہ بتا دیجئے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا مفہوم یہ ہے کہ اپنے جسم کو گناہوں سے بچا لو، تو سب سے زیادہ عبادت گزار بن جاؤ گے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ جس عضو کو ہم گناہوں سے بچا لیں گے تو اس عضو کے اندر اللہ نے یہ خاصیت رکھی ہے کہ خود بخود نیک اعمال پہ لگ جائے گا۔ تو اس لیے ہم نے سب سے پہلی جو کوشش کرنی ہے وہ روحانی طور پہ ہم پاک ہوں۔ روحانی طور پہ پاک ہونے کا جو ذریعہ ہے وہ کثرت استغفار ہے۔ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں لولا تستغفرون اللہ لعلکم ترحمون، تم استغفار کیوں نہیں کرتے تاکہ تم پہ اللہ رحم کرے۔ یعنی رحم کیا کرے؟ جیسے رحمت کی ہم نے ابھی بھی پڑھی ہے نا رحمت کے بارے میں، کہ رحمت ہے کہ اللہ گناہوں سے بچا لے اور نیکی کی توفیق دے دے۔ تو وہ یہ کب ہوگا؟ جب ہم کثرت استغفار کریں گے۔ اور یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کو کھینچنے کا ذریعہ ہی یہی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دعا ہے نا، اللہم انی استغفرک، پوری دعا کیسی ہے؟ وہ اس کے بعد ہے وہ اسألک رحمتک، اے اللہ آپ میرے گناہوں کو معاف فرما دیجئے اور میں آپ کے سے رحمت کا سوال کرتی ہوں۔ تو گویا کہ اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا نزول یعنی گناہوں سے بچاؤ اور نیکی کی توفیق تب ہوگی جب ہم کثرت استغفار کریں گے۔ جیسے ایک بزرگ تھے، ان کے پاس ایک بندہ آیا کہ مجھے یہ پریشانی ہے، انہوں نے کہا کثرت استغفار کرو۔ دوسرے بندے نے کہا کہ بھئی میری اولاد نہیں ہے، آپ دعا کیجئے گا، کہا کہ استغفار کرو۔ اور جو کہا کہ مالی طور پہ پریشانی ہے، کہا استغفار کرو۔ یعنی جو بھی کوئی سوال کرتا یا مسئلہ پوچھنے آتا یا کوئی وظیفہ پوچھنے آتا تو وہ اس کو صرف استغفار کا کہتے۔ تو ایک جو قریب بندہ تھا اس نے انہیں کہا کہ بھئی جو ہے آپ ہر چیز کا حل استغفار ہی بتا رہے ہیں، تو کیا اور کوئی وظیفہ نہیں ہے، کوئی حل نہیں ہے، صرف استغفار ہے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ یہ بات میں نہیں کہہ رہا بلکہ یہ تو اللہ تعالیٰ کا قرآن کہہ رہا ہے۔ اللہ قرآن میں فرما رہے ہیں فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، کہ اللہ تعالیٰ سے استغفار کرو اگر گناہ ہو گئے، کیونکہ اللہ غفار ہے، اللہ معاف فرما دیں گے۔ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا۔ یعنی جو کچھ بھی چاہیے، اصل میں جو کچھ بھی ہے نعمتیں ہمیں نہیں مل رہی ہوتی، پریشانیوں کا ہم شکار ہوتے ہیں، وہ رکاوٹ ہوتی ہے، وہ ہمارے گناہوں کی رکاوٹ ہوتی ہے۔ جب ہم استغفار کر لیتے ہیں تو وہ گناہ چھٹ جاتے ہیں اور وہ جو باڑ ہوتی ہے وہ ہٹ جاتی ہے، اور اللہ رب العزت کی نعمتیں فراوانی کے ساتھ ہمیں پھر ملنا شروع ہو جاتی ہیں۔ تو طوبیٰ لمن وجد فی صحیفتی استغفارا کثیرا، خوشخبری ہے اس انسان کے لیے جو اپنے نامۂ اعمال میں استغفار زیادہ پائے۔ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہوں سے توبہ استغفار کرنے والا ایسا ہے جیسا کہ اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ تو جب ہم ستھرے ہو جائیں گے تو انشاءاللہ اعمال صالحہ کرنا ہمارے لیے آسان ہوگا۔ تو ظاہری طور پہ پاکی، ایک تو باطنی طور پہ پاکی کہ ہم نے استغفار کثرت کے ساتھ کرنا ہے، اور ظاہری طور پہ پاکی جسمانی طور پہ کہ ہم نے جو پاکی ناپاکی کے جو مسائل ہیں وہ ضرور سیکھنے ہیں۔ بہت کبھی ہمارا ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں مسائل معلوم نہیں ہوتے، تو غسل ٹھیک نہیں ہے، وضو ٹھیک نہیں ہے، پاکی ناپاکی کا خیال یعنی نہیں ہے،
تو اس حساب سے جب غسل اور وضو ہی ٹھیک نہیں ہے تو ہم جتنے بھی اعمال کر لیں وہ اعمال قابل قبول نہیں ہوں گے۔ تو یہ ہو گیا روحانی طور پہ، جسمانی طور پہ، اور تیسرا ہے اعمال کی پاکیزگی۔ اعمال کی پاکیزگی کیا ہے؟ اعمال کی پاکیزگی کو ہم نے بدعات، رسومات اور بدشگونی، عقائد فاسدہ سے پاک کرنا ہے، کیونکہ جو شریعت ہے نا اس پہ عمل کرنے سے اللہ تعالیٰ ثواب عطا فرمائیں گے اور راضی ہوں گے۔ جو شریعت ہے ہی نہیں، جو ہمارے خیالات فاسدہ ہیں، یا جو ہمارے آباء و اجداد کی رسومات ہیں، یا جو بدعات ہیں، ان پہ ہم عمل پیرا ہو کر کے کبھی بھی اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل نہیں کر سکتے۔ تو اس لیے ہم نے یہ دیکھنا ہے، عمل کرتے ہوئے ہم نے اس کو تولنا ہے۔ دیکھیں اللہ فرما رہے ہیں کہ واقعیم الصلاۃ، نماز قائم کرو۔ ایک اللہ تعالیٰ کے حکم کو ماننا ہے کہ ہم نماز پڑھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کے حکم کو پورا کر رہے ہیں کہ ہم نماز پڑھ رہے ہیں۔ لیکن اگر ہم 2 سجدوں کی بجائے 3 کریں، یا 4 رکعتوں کی بجائے 5ویں بھی شامل کر لیں، تو وہ کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ 5ویں میں بھی تو ہم سورۃ الفاتحہ پڑھ رہے ہیں، 5ویں میں بھی تو ہم اللہ ہی کے لیے سجدہ کر رہے ہیں نا، 2 سجدے کر رہے ہیں، تو ہمیں زیادہ ثواب ملنا چاہیے، تو وہ زیادہ ثواب نہیں مل رہا ہوتا، کیونکہ 5ویں رکعت شریعت نے بتائی ہی نہیں ہے۔ تو صرف واقعیم الصلاۃ اللہ کے حکم کو ماننے سے ہی ہم بعمل نہیں کہلائیں گے، بلکہ اللہ تعالیٰ کے حکم کو مانیں اللہ تعالیٰ کے لیے، یعنی اخلاص بھی ہونا ضروری ہے۔ تو یہاں ہم نے پہلے والے کام جو میں نے بتایا وہ شرک اکبر سے بچنا ہے، اور یہاں شرک اصغر سے بچنا ہے، کہ ہم نے ریاکاری سے بچنا ہے، اللہ کے لیے کرنا ہے۔ اور تیسرا اللہ کے حکم کو مانیں، اللہ کے لیے مانیں۔ اب کتنے لوگ ہیں جو نماز پڑھ رہے ہیں تو وہ اللہ ہی کے لیے پڑھ رہے ہیں نا، لیکن ساروں کی نماز قابل قبول نہیں ہے، کیونکہ تیسرا بات بھی شامل کرنی ہے جو تینوں لازم و ملزوم ہے۔ وہ کیا ہے؟ اللہ کے حکم کو مانیں، اللہ کے لیے مانیں، اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق مانیں، اپنی مرضی کے مطابق نہیں۔ اب ہم کہیں اللہ کے لیے کر رہے ہیں لیکن طریقہ ہم اپنا نکالیں تو ایسا نہیں ہو سکتا۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کا ہونا یہ ضروری ہے، جیسا طریقہ بتایا گیا اسی کے مطابق ہم اعمال کریں گے تو یہ اعمال کی پاکیزگی ہے۔ اور چوتھی چیز مال کی پاکیزگی۔ دیکھیں اللہ رب العزت قرآن شریف میں سارے انبیاء کو خطاب کر کے فرما رہے ہیں، یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، اے رسولوں کی جماعت پہلے کیا کرو؟ پاک رزق کھاؤ، پھر اعمال صالحہ کرو۔ جس طرح گناہوں کی آلودگی ہو تو نیکی کی توفیق نہیں ملتی، بالکل اسی طرح حرام غذا سے جس عضو کی پرورش ہوئی ہے اس اعضاء سے بھی اعمال صالحہ صادر نہیں ہو سکتے، نہیں نکل سکتے۔ نہ گناہوں کی آلودگی ہو اور نہ ہی حرام مال کی، تو مال کی بھی پاکیزگی ہوگی، اعمال کی بھی پاکیزگی ہوگی، روحانی طور پہ بھی ہم پاک ہوں گے، جسمانی طور پہ بھی ہم پاک ہوں گے۔ یہ 4 پاکیاں ہم حاصل کریں گے تو انشاءاللہ اللہ ہمیں گناہوں سے بچنے کی بھی توفیق عطا فرمائیں گے، اور اللہ ہمیں ہمیں اعمال صالحہ کی بھی توفیق عطا فرمائیں گے۔ اور دیکھیں ایسا ہوتا ہے، ایک بزرگ فرماتے ہیں ربما فتح لک باب الطاعت وما فتح لک باب القبول، بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اللہ اطاعت کا دروازہ تو کھول دیتے ہیں لیکن قبولیت کا دروازہ نہیں کھولتے۔ ایسا ہوتا ہے نا کہ ہم رمضان المبارک کے بابرکت مہینے میں بہت اعمال کر رہے ہوتے ہیں، لیکن جو ہی رمضان ختم ہوتا ہے تو ہی ہمارے اعمال چھوٹ جاتے ہیں، تو پتہ چلا اطاعت کا دروازہ کھلا ہے لیکن قبولیت کا دروازہ نہیں کھلا۔ تو اب یہ سمجھنے کے لیے کہ قبولیت کا دروازہ کب کھلے گا اور اس کی کیا علامات ہیں، تو اس کے بارے میں بزرگوں نے کتنی باتیں بتائی ہیں، 4-5 باتیں سن لیجئے گا۔ پہلا یہ ہے کہ اللہ کے لیے کرے، جو ابھی بھی میں نے کہ اخلاص ہوگا تو قبولیت کا دروازہ ضرور کھلے گا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہوگا تو قبولیت کا دروازہ ضرور کھلے گا۔ اب اخلاص بھی ہے
طریقہ بھی ٹھیک ہے، تو پھر جب یہ دو کام ہوں گے تو نشانی کیا آئے گی؟ نشانی کہ ان اعمال میں اللہ ہمیں ترقی نصیب فرمائیں گے۔ ترقی، اگر ہم اپنے اعمال میں ترقی محسوس کر رہے ہیں تو پتہ چلا قبولیت کا دروازہ کھلا۔ اور پھر چوتھی نشانی، اگلی نشانی کیا ہے کہ اللہ استقامت دے دیتے ہیں کہ اس عمل پہ قائم ہو جاتا ہے۔ کہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ احب الاعمال الی اللہ ادومها وان قل، زیادہ پسندیدہ اعمال اللہ تعالیٰ کے ہاں کون سے ہیں؟ جو ہمیشہ ہوں چاہے تھوڑے ہوں، کیونکہ اللہ نے احسن عملہ فرمایا، اکثر عملہ نہیں فرمایا۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملہ، اللہ وہ ذات ہے جس نے موت اور زندگی اس لیے بنائی تاکہ وہ آزمائے کہ تم میں سے احسن عمل کون لے کے آئے گا۔ یہ جو طریقے بتا رہے ہیں نا، اس سے عمل احسن بنتا ہے۔ اکثر ایک ہوتی ہے برکت اور ایک ہوتی ہے کثرت، یہ احسنوں ہے، یہ برکات کی ترقی ملتی ہے اور پھر اللہ استقامت دے دیتے ہیں۔ اور پھر دیکھیں روزے کا بھی مقصد یہی ہے نا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، تو انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ جو ہے متقیوں سے قبول کرتے ہیں۔ اگر روزے کا ہمیں مقصد حاصل ہو گیا نا کہ ہم متقی بنے، تو پکی بات ہے ہمارے لیے قبولیت کا دروازہ کھلے گا، کیونکہ انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ متقیوں سے قبول فرماتے ہیں۔ جس کے اندر تقوی آ گیا، جو گناہوں سے بچنا چاہتا ہے، ڈرتا ہے، فکر آخرت لگی ہوئی ہے، گناہ ہو جاتا ہے فوراً استغفار کر کے اس معافی تلافی کر لیتا ہے، اور اعمال صالحہ کی توفیق مل رہی ہے، ترقی ہو رہی ہے، استقامت مل رہی ہے، تو پھر گویا کہ کیا ہو رہے ہیں؟ اعمال قبول ہو رہے ہیں، قبولیت کا دروازہ کھل گیا۔ اصل چیز ہی ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون نحن اولیاؤکم فی الحیاۃ الدنیا۔ دنیا میں بھی اچانک ہم کہتے ہیں پتہ ہی نہیں چلا یہ کیسے بچت ہو گئی، کوئی ظاہری سبب تو نظر نہیں آ رہا تھا، اچانک سے اتنے بڑے حادثے سے بچت ہو گئی، اچانک سے یہ نعمت مجھے میں اتنی پریشان تھی، ذریعہ تو کوئی نہیں، یہ مل کہاں سے گئی اور کیسے ملی؟ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے نا، بسا اوقات کہتے ہیں ابھی گرتے وہ تو ایک منزل سے گرا تھا تو فوت ہو گیا، یہ دوسری منزل سے گرا تو بچ گیا۔ تو کیا ہوتا ہے؟ نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا و فی الآخرہ، جو بشارت دینے والے فرشتے ہوتے ہیں نا، وہ کہتے ہیں ہم دنیا میں بھی تمہارے دوست ہیں، تمہارے ساتھ ہیں، اور آخرت میں بھی تمہارے دوست۔ نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا و فی الآخرہ ولکم فیہا ما تشتہی انفسکم ولکم فیہا ما تدعون۔ دو چیزیں ہوتی ہیں نا، دو چیزیں، ایک ہم مثلاً کسی کے گھر مہمان بن کے گئے، تو ایک ہوتی ہے دل کی چاہ اور ایک ہوتا ہے زبان کا قول۔ تو جنت میں کیا ہوگا؟ تمہارے لیے جو دل کے اندر خیال پیدا ہوگا وہ بھی فوراً سامنے ہوگا، جو تم مانگو گے وہ بھی ملے گا۔ کیوں؟ نزلا من غفور الرحیم، کہ یہاں جو میزبان ہے نا وہ غفور الرحیم ذات ہے، کہ وہ علیم بذات الصدور ہے، سینوں کے راز جاننے والی ہے، جو دل میں اشتہا پیدا ہوگا وہ بھی اللہ دیں گے، جو مانگو گے وہ بھی ملے گا، کیونکہ تم نے استقامت اختیار کی دنیا کے اندر۔ اور پھر سب سے بڑی بات ہوتی ہے نا، آپ نے دیکھا ہوگا کہ کسی چیز کی قبولیت کے لیے مثلاً کوئی ہم نے درخواست لکھی یا کہیں، تو نیچے جو ہے مہر لگا دی جاتی ہے، دستخط کر لیجیے دیے جاتے ہیں نا، تو وہ کیا ہو جاتی ہے؟ اگلے کے ہاں قابل قبول ہو جاتی ہے۔ تو اس کے لیے یہ طریقہ پیغمبروں نے اختیار کیا کہ انہوں نے دعا کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے قبولیت کی مہر لگوا لی، کہ اللہ سے کہہ دیا کہ یہ قبول فرما لیں۔ جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام، وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، کہ اتنا بڑا کام کیا کہ اللہ کا گھر بنا ڈالا۔ تو پھر دل میں یہ ہوتا ہے نا کہ بھئی اب تو بہت بڑا کام ہے، اب تو کارے بہارے ہیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، لیکن نہیں، انہوں نے کیا کیا؟
انہوں نے اللہ تعالیٰ سے قبول کروایا کہ اللہ آپ قبول فرما لیں۔ اسی طرح حضرت مریم علیہ السلام کی والدہ جو ہے انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ جو بھی میرے بطن میں ہے اے اللہ میں اس کو آپ کے لیے وقف کروں گی، دین کی ترویج و اشاعت کے لیے کام کرے گا۔ ان کے ذہن میں بھی تھا کہ بھائی بیٹا ملے گا، اور اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کی کہ اے اللہ آپ قبول فرما لیجئے گا۔ تو اللہ رب العزت نے بیٹا تو نہیں دیا، بیٹی دیا۔ اب دل میں یہ آتا کہ بیٹی کیا کرے گی، تو فتقبلها ربها بقبول حسن، آپ نے جو دعا کی تھی ہم نے ایسے ویسے نہیں، بڑے احسن طریقے سے اس کو قبول کر لیا، اور ان کو کیا بنا دیا اللہ نے، ایک پیغمبر کی والدہ بنا دیا۔ اور ان کی کتنی کرامات، اور ان کا صرف ایک حضرت مریم علیہ السلام ہے جن کا نام جو ہے قرآن شریف میں۔ تو یہ ہے کہ قبولیت اللہ سے مانگنی بھی ہے کہ اللہ ہمارے اعمال کو آپ قبول فرما لیجئے۔ تو جو میں نے شروع میں آپ کو بتایا نا کہ قول ربما فتح لک باب الطاعت و ما فتح لک باب القبول، ان باتوں کے بغیر کہ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اطاعت کا تو دروازہ کھلتا ہے لیکن قبولیت کا دروازہ نہیں کھلتا۔ ہم یوں ہی خوش ہو رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے اتنا کچھ اکٹھا کیا ہوا ہے، لیکن وہ کچھ بھی نہیں ہوتا، وہ کچرا ہوتا ہے، اس لیے کہ وہ اس میں خلاص نہ ہو، وہ نبی کا طریقہ نہ ہو، اس میں ترقی نہ ہو رہی ہو، اس پہ استقامت نصیب نہ ہو رہی ہو، وہ چیز ہم نے اللہ سے مانگی ہی نہ ہو، ہم اپنے طور پہ ہی کر رہے ہوں، تو یوں تو قبولیت کے دروازے نہیں کھلا کرتے۔ تو یہ کچھ ہمیں طریقہ بتا دیا ہمارے بزرگان دین نے۔ تو اللہ ایسے ہی ہمیں رمضان المبارک کی برکات نصیب فرمائے، اس کی مبارک گھڑیاں قبولیت والی نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔